بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان، مسلمان، رمضان، قرآن اور پاکستان۔ آج کا عنوان ہے استقبال رمضان کے حوالے سے یہ پروگرام ہے۔ ہم انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اشرف مخلوقات کے درجے پر فائز کیا ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنا نائب بھی قرار دیا ہے، اور اس لحاظ سے اللہ نے اس کو چند احکامات کا پابند قرار دیا ہے۔ ان کے لیے مذاہب اور شریعتوں کی شکل میں ضابطے اور قواعد نازل کی گئے ہیں۔ ان میں اب آخری الہامی مذہب اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، جو قرآن پاک کی آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک دین تو صرف اب اسلام ہی ہے، یعنی الہامی دین ہے، جسے تسلیم ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور امت مسلمہ یا امت محمدیہ کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک خاص تحفہ عنایت فرمایا ہے۔ یہ تحفہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، جو اس سے ماقبل امتوں کو عطا نہیں کیا گیا تھا۔ یہ اسلامی یا ہجری کیلنڈر کا 8واں مہینہ ماہ مبارک ہے۔ اس پورے مہینے کے دنوں کے روزے فرض کیے گئے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے الصوم لی وانا اجزی بھی کہہ کر خود اپنی بات کا خاصہ ٹھہراتے ہوئے اس کی جزا بھی خود اپنے ذمہ لی ہے، اور روزہ دار کے منہ سے خالی پیٹ ہونے کے سبب پیدا ہونے والی بو کو بھی ایک خاص مقام دیا ہے، اسے پسندیدگی عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر، مسلمان پر، روزدار پر اپنا خاص کرم اور عنایت فرمائی ہے۔ اس ماہ مبارک میں لیلۃ القدر یعنی قدر کی شب آتی ہے، شب قدر آتی ہے، اور یہ اس رات میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں کی رات سے زیادہ ہے۔ اس مبارک رات کو اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب قرآن مجید کا مکمل نزول مسعود ہوا۔ یہ اس رات کا خاصہ ہے، خاص عنایت ہے۔ برادران من، 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ایک خالص اسلامی نظریاتی مملکت کا ظہور ہوا۔ یہ سال کی رمضان مبارک کی لیلۃ القدر کی شب تھی، جب قیام پاکستان کا باقاعدہ اعلان ہوا۔ یوم شب نزول قرآن ہوا ایک روشن اعلان، ہو گیا ہے قائم پاکستان۔ گویا اس طرح ہم یہ مکمل یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انسان، مسلمان، رمضان، قرآن اور پاکستان کے باہمی تعلق ہمیں واضح طور پر ایک مقصد عظیم کی طرف برملا رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جسے ممکن نہیں۔ پاکستان میں قرآن و سنت کے روشن نظریے کو اس مملکت خدا داد کے انتظام و انصرام کے لیے مکمل اوڑھنا بوڑھنا بچانا ہوگا، اور وہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہوا تو فطرت الہیہ اپنا فیضہ صادر کرنے میں مطلق ہچکچائے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس روز سے بچائے، اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اس احکام اور انصرام پاکستان کے حوالے سے صراط مستقیم پر چلائے۔ آمین یا الہ العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔